اگر ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن دبائیے گا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ سندباد جہازی کا چھٹا سفر۔ جب تک سفر کی تھکان دور نہ ہوئی اور ان خوفناک واقعات کی یاد تازہ رہی جو 5ویں سفر میں مجھے پیش آئے تھے، میں اپنے عہد پر قائم رہا۔ لیکن عیش و عشرت اور زندگی کی یکسانی سے طبیعت سیر ہو گئی تو پھر میں نے سفر کی ٹھان لی۔ تاجروں کی ایک جماعت جو کاروباری سلسلہ میں باہر جا رہی تھی، میں بھی اسباب تجارت لے کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ کچھ دن تک ہم لوگ بامن و امان بری و بحری سفر کرتے رہے۔ ایک روز ہماری جماعت جہاز میں سفر کر رہی تھی کہ کپتان گھبرایا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ ہم بھانور میں پھنس گئے ہیں اور جہاز کے بچ نکلنے کی امید نہیں۔ لوگ رونے پیٹنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ہمارا جہاز گرداب میں پھنس کر ایک زیر آب چٹان سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کچھ آدمی تو فوراً ہی غرق ہو گئے اور کچھ ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کے سہارے تیرنے لگے۔ میں بھی ایک تختے کے اوپر بہتا ہوا ایک پہاڑ کے کنارے جا لگا۔ تختے سے اتر کر میں پہاڑ پر چڑھ گیا اور کچھ جنگلی پتے اور جڑیں کھائیں۔ وہاں میں نے دیکھا کہ لاتعداد انسانی پنجر پڑے ہوئے ہیں، جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ہم سے پہلے بہت سے جہاز اس کے گرداب میں پھنس کر تباہ ہو چکے ہیں۔ مرنے والوں کا بہت ساز و سامان و جواہر بھی وہیں پڑا تھا۔ ایک روز دم لینے کے بعد سوچا کہ یہاں کھانے کے لیے جنگلی پتوں اور جڑی بوٹیوں کے سوا کوئی چیز نہیں۔ اگر چند روز اسی طرح بے آب و دانہ رہنا پڑا تو یقیناً ہلاک ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میں کچھ ڈنڈے اکٹھے کر کے کشتی کو سمندر میں ڈال دیا۔ توکلت علی اللہ، اللہ اکبر کہہ کر اس میں بیٹھ گیا اور چل دیا۔ سفر کی تھکان اور بھوک کی شدت سے طاقت برداشت جواب دے گئی اور میں کشتی میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کب تک بے ہوش رہا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری کشتی ساحل پر بندھی ہوئی ہے اور صاف آسمان پر سورج چمک رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ میری کشتی کے کنارے پر چند آدمی بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ اشارے سے ان کو اپنے قریب بلایا اور حال دریافت کیا، لیکن وہ میری زبان نہ سمجھے اور نہ ہی ان کی گفتگو میری سمجھ میں آئی۔ مجبوراً میں نے اشاروں سے کچھ کھانے کو مانگا۔ ان لوگوں نے مجھے کھانے کے لیے دیا۔ پھر میں نے کشتی سے اتر کر ساحل پر قدم رکھا۔ چند روز اسی طرح ان کے ساتھ بسر کیے کہ جس چیز کی مجھے ضرورت ہوتی اشارے سے بتلاتا۔ خوش قسمتی سے ایک دن ایک شخص آیا جو عربی جانتا تھا۔ اس کے ذریعے گفتگو ہوئی۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں بغداد کا رہنے والا ہوں تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں خلیفہ ہارون رشید کا باج گزار ہوں۔ چند روز میں اس شہر میں رہا اور جب سفر کی کلفت دور ہو گئی تو میں نے بادشاہ کو خبر دی کہ میں اپنے وطن جا رہا ہوں۔ بادشاہ نے خلیفہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہت سے تحائف اور ایک خط مجھے دیا اور ایک جہاز میں جو بصرہ جا رہا تھا سوار کر دیا۔ وہاں سے بصرہ پہنچا اور پھر خشکی کے راستے بغداد آ گیا اور اس بادشاہ کے تحائف اور خط ہارون بادشاہ کے دربار میں پیش کیے۔ خلیفہ بہت خوش ہوا اور مجھے کافی انعام و اکرام دیا۔ اس سفر کے بعد میں نے قسم کھائی کہ آئندہ سفر پر نہ جاؤں گا۔ چھٹے سفر کا حال بیان کرنے کے بعد سندباد جہازی نے ہندباد کو 100 دینار کی تھیلی دے کر کہا کہ کل پھر آنا، میں تمہیں اپنے 7ویں اور آخری سفر کی داستان سناؤں گا۔ اگلے روز شام کو حسب معمول ہندباد پھر آیا اور کھانا کھانے کے بعد سندباد جہازی نے اپنے 7ویں سفر کی کہانی شروع کی۔ مجھے سفر سے آئے ہوئے زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ میری طبیعت بغداد سے پھر اچاٹ ہوئی اور میں سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ جب میری روانگی سفر کی شہرت ہوئی تو خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا اور فرمایا کہ تم پچھلے سفر سے واپسی پر جو خط اور تحائف لائے تھے، اب ہم اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے جب تم روانہ ہونے لگو تو ہم سے چند تحائف اور خط کا جواب لیتے جانا۔
سامان سفر مکمل کر کے میں خلیفہ کے در و دولت پر حاضر ہوا اور اپنی روانگی کی اطلاع کرائی۔ چنانچہ امیر المومنین نے ایک خط اور بہت سے تحائف مجھے دیے کہ جب تم اس جزیرے میں پہنچو تو یہ وہاں کے بادشاہ کو دے دینا۔ میں سب سامان لے کر بصرے پہنچا اور وہاں سے جہاز میں سوار ہو کر شہر بشہر کاروبار کرتا ہوا اس جزیرے میں پہنچا جہاں کے بادشاہ کو تحائف پہنچانے تھے۔ اس جزیرے میں اتر کر میں بادشاہ کے پاس گیا اور خلیفہ کا خط اور تحائف پیش کر دی۔ بادشاہ نے مجھے بہت کچھ انعام و اکرام دیا۔ اس کے بعد میں چین کے سفر پر روانہ ہو گیا اور طویل مدت تک سفر کر کے بخیر و عافیت چین پہنچ گیا، لیکن ابھی ہمارا جہاز لنگر انداز ہونے نہیں پایا تھا کہ کپتان سر پیٹنے لگا۔ ہم نے پوچھا کہ ساحل موجود ہے، پھر تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ کپتان بولا کہ ہم اس وقت بدقسمتی سے ایسی جگہ آ گئے ہیں جہاں مد و جزر ہے اور جہاز ساحل کی طرف بڑھنے کی بجائے خود بخود گہرے سمندر کی طرف لوٹ رہا ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ ساحل چین نہیں ہے، بلکہ ہم راستہ بھول کر اس جگہ آ گئے ہیں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر مبارک اقلیم الملک کے قریب ہے۔ ہمارا جہاز پیچھے ہٹ گیا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک طوفان سا اٹھتا ہوا معلوم ہوا، اور جب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا جبکہ ایک بہت بڑی مچھلی منہ کھولے ہوئے آ رہی ہے۔ قریب آ کر مچھلی نے جہاز کو ٹکر ماری اور جہاز پاش پاش ہو گیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھیوں میں سے کون زندہ بچا اور کون ہلاک ہوا۔ میں ڈبکیاں کھاتا ہوا ایک شکستہ تختے پر بیٹھ گیا اور سمندر کی موجوں نے مجھے یوں لیا جیسے آندھی میں اڑتا ہوا گھاس کا تنکا۔ اس حالت کو دیکھ کر میں اپنی عہد شکنی پر رو رہا تھا کہ میں نے کیوں یہ سفر اختیار کیا۔ آخر ایک دن طوفان کی ہلاکت خیزیوں سے بچ کر وہ تختہ کسی جزیرے کے کنارے جا لگا۔ میں فوراً خشکی پر اتر آیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ جب قدرے طبیعت کو سکون ہوا تو میں اٹھ کر گھومنے لگا۔ سامنے ایک بہت بڑی نہر آ گئی۔ میں نے اس کے کنارے بیٹھ کر ایک کشتی بنائی اور نہر میں سفر شروع کیا۔ 3-4 روز میں اطمینان سے اس نہر میں سفر کرتا رہا۔ ایک روز میں نے دور سے دیکھا کہ نہر ایک پہاڑی چٹان سے نیچے ہو کر گزرتی ہے۔ یہ دیکھ کر میں ہوش و حواس جاتے رہے۔ ہر چند کوشش کی کہ کشتی پھیروں، لیکن پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ میری کوئی پیش نہ گئی۔ مجبوراً آنکھیں بند کر کے کشتی میں لیٹ گیا اور دل ہی دل میں اپنی سلامتی کی خدا سے دعائیں مانگتا رہا۔ کشتی اپنے رو میں الٹتی پلٹتی پہاڑ کے نیچے سلامتی کے ساتھ گزر گئی۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور پھر کشتی کو سنبھالنے کے لیے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سامنے ایک عالیشان شہر ہے، کنارے پر کچھ آدمی کھڑے ہیں۔ میں نے اشارے سے ان سے درخواست کی کہ مجھے بچائیں۔ ان لوگوں نے بصد دقت میری کشتی کو روکا اور مجھے کنارے پر لے گئے۔ بھوک کی شدت سے میری جان لبوں پر آئی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے کھانا دیا، پھر اپنے ساتھ شہر میں لے گئے اور 3 روز تک میری اتنی خاطر مدارت کی جو اپنا گھر بھول گیا۔ چوتھے روز مجھے ساحل پر لے آئے اور کہنے لگے یہ تمہارا مال ہے، اگر تم چاہو تو اس کو اچھے منافع پر فروخت کیا جا سکتا ہے۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ میرے ساتھ کوئی مال و اسباب نہیں۔ وہ ہنس کر کہنے لگے کہ یہ لکڑی جس سے تم نے کشتی بنائی ہے بے حد قیمتی ہے، اور گو اس وقت بازار کا بھاؤ گرا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کم از کم 1100 دینار میں فروخت ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر مجھے گھر لائے اور 1100 دینار اور رہائش کے لیے ایک مکان دیا۔ اس تمام عرصے میں میرا میزبان ایک بوڑھا شخص میرے ساتھ رہا کرتا تھا۔ جب میں وہاں رہنے لگا تو ایک روز بوڑھے نے کہا کہ میرا آخری وقت قریب آ چکا ہے، اگر تم میری لڑکی کو اپنی زوجیت میں قبول کر لو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور شادی کر کے ہنسی خوشی رہنے لگا۔ چند روز بعد اس بوڑھے کا انتقال ہو گیا اور اس کی تمام جائیداد کے وارث میں اور میری بیوی قرار پائے۔
ایک ہفتے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ یہ لوگ کوئی عجیب لوگ ہیں، کیونکہ ہر مہینے بعد ان کے پر نکل آتے ہیں اور یہ اڑ کر کہیں جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص کی خوشامد کر کے میں بھی ان کے پروں میں لپٹ گیا اور مجھے اڑ کر ایک پہاڑ پر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ اسی قسم کے اور بہت سے پردار آدمی جمع ہیں اور فرشتوں کی تسبیح اور تحلیل کی جان پردرد آوازیں آ رہی ہیں۔ بے اختیار میری زبان سے سبحان اللہ نکل گیا۔ یہ سنتے ہی وہ سب مجھ پر پل پڑے اور ادمو آ کر کے چھوڑ گئے۔ میں سخت حیران تھا کہ ایک مصیبت سے نکلتا ہوں اور دوسری موجود ہوتی ہے۔ اسی اثنا میں دو بہت خوبصورت نوجوان میرے قریب آئے اور سلام کر کے مجھے تسلی دی اور ایک سونے کی چھڑی دے کر کہہ گئے کہ اب نیچے اترو۔ میں پہاڑ سے نیچے اترنے کی کوشش کر رہا تھا اور تھوڑی دور چلا گیا کہ سامنے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا جس کے تعاقب میں ایک اژدہا آ رہا تھا۔ میں نے اس آدمی کو اس اژدہے کے منہ سے چھڑایا اور وہ میرا بہت ممنون ہوا۔ ہم دونوں آگے چلے تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے سے وہی آدمی آ رہا ہے جو مجھے پروں پر بٹھا کر پہاڑ تک لایا تھا۔ قریب آ کر اس نے میری بڑی منت و خوشامد کی اور اپنے پروں پر بٹھا کر مجھے گھر پر چھوڑ گیا۔ میری بیوی نے میری سلامتی پر شکر ادا کیا اور کہنے لگی کہ ان لوگوں سے بالکل میل جول نہ رکھو، یہ لوگ اخوان الشیاطین ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر ایسے ملک میں رہنے سے کیا فائدہ؟ وہ کہنے لگی کہ بسم اللہ اپنے وطن چلو۔ چنانچہ میں نے کل جائیداد فروخت کر کے سامان تجارت خریدا اور ایک جہاز میں سوار ہو کر بخیریت بصرے آ گیا اور وہاں سے خرید و فروخت کرتا ہوا بغداد آیا اور ہمیشہ کے لیے سفر سے توبہ کی۔ اب مدت سے عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا ہوں۔ یہ قصہ سندباد نے سنا کر 100 دینار کی تھیلی ہندباد کو دی اور کہا کہ اگر تمہیں منظور ہو تو آئندہ میرے پاس رہو اور کاروبار کرو۔ چنانچہ ہندباد میں اپنے اہل و عیال کے سندباد کے پاس آ گیا اور بھائیوں کی طرح رہنے لگا۔ کہانی ختم ہوئی تو دنیا زاد نے اس کی بہت تعریف کی۔ شہزاد کہنے لگی کہ بہن اگر بادشاہ نے کل بھی مجھے قتل نہ کیا تو انشاءاللہ ایک اس سے بھی عجیب اور دلچسپ کہانی سناؤں گی۔ بادشاہ نے اپنے دل میں خیال کیا کہ جب تک اس کی مکمل کہانیاں نہ سن لوں تب تک اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ وہ شہزادی کی قابلیت، حسن بیاں اور خوبصورتی کا روز بروز زیادہ شیدائی ہوتا جا رہا تھا۔ اگلی کہانی غلام کی غلط بیانی اور بے قصور عورت کے بارے میں ہے۔ سننے کے لیے اگلی ویڈیو دیکھیے۔